منہج انقلاب نبوی کی بنیاد پر قائم ہوا، اب اسی راستے سے دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوگا۔ وہ راستہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگرچہ میں نے اس پر 400 صفحے کی کتاب بھی لکھی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے 5 گھنٹے کے میرے ویڈیوز آڈیوز بھی موجود ہیں، اس وقت مجھے چند منٹوں میں بات جمع کرنی ہے۔ پہلی بات، ایمان حقیقی دلوں میں پیدا کرو۔ آج جو ہمارے پاس ہے وہ ایمان قلبی نہیں ہے، یقین والا ایمان نہیں ہے۔ یقین والا ایمان ہمارے پاس ہوتا تو ہم ذلیل و خوار نہ ہوتے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی مومن اگر ہوگے تو تم سب سے سربلند ہوگے۔ ہم تو ذلیل ہیں، آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ ہمارے پاس ایمان نہیں، ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایک ریشیل کریڈ ہے۔ پہلے ایمان کا احیاء کرنا ہوگا، دلوں میں اس یقین کی جوت جگانی ہوگی، اور اس میں ایک عوام کی سطح کا ایمان ہے، ایک انٹلیکچول لیول کا ایمان ہے جو علی وجہ البصیرت بھی ہو، جیسے کہ حضور سے کہلوایا گیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرت، نہ صرف میں خود بلکہ جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرت چل رہے ہیں۔ یہ اندھے بہرے ہو کر نہیں چل رہے، علی وجہ البصیرت چل رہے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے، اور اس علی وجہ البصیرت ایمان کے سورس صرف ایک ہے، اور وہ قرآن مجید ہے۔ مولانا ظفر علی خان کس کا انداز میں کہہ گئے وہ بات، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں۔ شاید اسی سے آپ سمجھیں 35 برس اس ارض لاہور میں صرف کر چکا ہوں، صرف تعلیم و تعلم قرآن، جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو قرآن سے روشناس کرانا۔ اور یہ سارا کام کس لیے تھا؟ یہ پہلا مرحلہ ہے انقلاب نبوی کا۔ وہ ایمان حقیقی پیدا ہو، اور اس کا ثبوت کیا ہوگا؟ ثبوت یہ ہوگا کہ اس نظام کے تحت رہتے ہوئے شریعت کے جتنے حصے پر عمل کرنا ممکن ہے اس پر لازماً عمل کریں، چاہے مشکل ہو، چاہے بھوک آئے، چاہے فاقہ آئے۔ سودی لین دین حرام، کسی حکومت نے آپ پر لازم نہیں کیا کہ آپ بینک سے قرض لیں اور اونچا محل بنائیں، بڑی بلڈنگ بنائیں، کسی نے لازم نہیں کیا، یہ آپ کا اپنا فعل ہے۔ کسی حکومت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ بینک میں رقم رکھیں اور سود کھائیں۔ کم سے کم یہ تو نہ ہو، جو غبار ہے سود کا وہ تو میرے اور آپ کے اندر جا رہا ہے، حضور کی حدیث کے مطابق غبار یا دخان وہ تو جا رہا ہے، لیکن ڈائریکٹ انوالومنٹ تو نہ ہو۔ بے پردگی کا کوئی حکم ہمارے ہاں نہیں دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا کی طرح یہاں برقعے نہیں اتروائے گئے، یہاں چادریں نہیں اتروائی گئیں۔ پھر اگر اتاری ہے تو کیوں اتاری ہیں؟ کس نے اتروائی ہیں؟ ہم نے خود۔ جس کے پاس 2 پیسے ہو گئے، معلوم ہوا برقع تو شاید پرانی دقیانوسیت کی علامت ہے، دفع کرو اس کو۔ اس کے بعد چادر رہ گئی، چادر گئی۔ اس کے بعد ایک پٹی سی رہ گئی ہے کب کہیں وہ گلے کے اندر پڑی ہوئی، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ۔ اور یہ ہے اس قوم کی نوجوان لڑکیوں کا یہ پردہ ہے، یہ حجاب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس نے نافذ کیا؟ میں نے صرف 2 باتوں کا اشارہ کیا ہے۔ اپنی معاش اور اپنی معاشرت میں سے حرام چیز کو اگر آپ نہیں نکالتے، ٹھیک ہے فاقہ آ جائے کوئی بات نہیں۔ صحابہ سے کہا گیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ تو آئیں گے، امتحانات آئیں گے، تمہیں ہم فاقے سے بھی آزمائیں گے اور جان و مال کے نقصانات سے بھی آزمائیں گے، اور یہ تو جب تک ان آزمائشوں سے نہیں گزرو گے تم ہماری مدد کے مستحق نہیں قرار پاؤ گے۔ امتحانوں میں سے گزر جاؤ پھر ہماری مدد آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ احزاب میں جبکہ صحابہ کرام کے لیے من حیث الجماعت آخری درجے کا امتحان ہو گیا تھا، اس کے بعد نوید سنا دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم۔ بس اب اللہ کی مدد آئے گی، اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا۔ اسی سال میں حضور نے عمرے کا سکینیت کی گئے ہیں اور صلح حدیبیہ ہو گئی، اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ بہرحال پہلا مرحلہ یہ ہے حقیقی ایمان کی جوت جگانا دلوں میں، جس کا ثبوت یہ ہوگا کہ شریعت کے جس دائرے میں اس وقت عمل ہے
چور کا ہاتھ ہم نہیں کاٹ سکتے، زانی کو ہم سنسار نہیں کر سکتے جب تک کہ نظام کی سطح پر فیصلہ نہ ہو جائے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کرتے تو مجرم ہم ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے ایسے لوگ اب جمع ہوں، ایک قوت بنے، جماعت بنے۔ ید اللہ علی الجماع لا اسلام الا بالجماع، یہ تو حضرت عمر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، آج صبح آپ کو سنایا گیا ہے۔ اب میں معذرت سے عرض کروں گا کہ اس وجہ سے کہ ہم اس پر پورے نہیں اترتے، ان حدیثوں کو ہم اٹھا کر پھینک دیں۔ حدیث مسلم شریف کی ہے، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کیا آپ اٹھا کر پھینک دیں گے صرف اس دلیل کے بنا پر کہ پھر ہم کون، ہم تو سب کے سب کافر ہو گئے؟ پھر اگر نتیجہ نکل رہا ہے تو اس کفر سے نکلنے کی کوشش کیجیے، یہ نہیں کہ اس کو جواز بنا لیا جائے اس کفر کے اندر رہنے کا۔ مسئلہ کیا ہے؟ الجماعت صرف وہ جماعت تھی جو حضور کے زمانے میں تھی اور زیادہ سے زیادہ خلافت راشدہ میں، وہ الجماعت تھی کہ من شذ شذ فی النار، جو اس جماعت سے علیحدہ ہوا وہ جہنمی۔ اس کے بعد سے آج تک کوئی الجماعت نہیں ہے، جو اپنے آپ کو الجماعت کہے وہ کافر، اس لیے کہ الجماعت کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ اس کا امیر نبوت کا مدعی ہے، نبی کی جماعت ہوتی ہے کہ جو الجماعت ہو، یا خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ دعویٰ کر سکتی ہے الجماعت کا۔ الجماعت کا مراد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو میرے اندر ہے وہ ہے مسلمان، جو ہم سے باہر ہے وہ کافر ہے۔ اگر کوئی مسلمان جماعت یہ دعویٰ کرے بہت بڑی گمراہ، ضل ضلالا بعیدا، کسے باشد، یہ نہیں ہے۔ اصل میں اب ہم جماعتیں ہیں، الجماعت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے محنت کرنی ہوگی، جدوجہد کرنی ہوگی۔ یہ محنت افراد کے ذریعے نہیں ہوتی، جماعتوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ ساری جماعتیں ہیں، جو بھی جماعت آپ کے خیال میں بہتر ہے، جو جماعت بھی آپ کے خیال میں اپنی میتھڈالوجی کے اعتبار سے منہج انقلاب نبوی سے قریب ترین ہے، جس جماعت کی قیادت کے قریب ہو کر آپ کو کچھ خلوص اور اخلاص کی خوشبو آئے، اس پر شامل ہونا آپ پر فرض عین ہے۔ اگر نہیں تو آپ کی زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، اس لیے کہ طاغوت سے کفر جو ہے وہ ایمان کی شرط اول ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس کے خلاف جہاد آپ کے ایمان کی شرط لازم ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون، اس کے بغیر تو ایمان ہے ہی نہیں۔ لہذا کسی نہ کسی جماعت میں آپ کو ہونا چاہیے، اور اگر کوئی جماعت آپ کے پیمانے پر معیار پر پوری نہیں اترتی، خود کھڑے ہو جائیے۔ کسی کے پاس پروپرائٹری رائٹس نہیں ہیں، جتنی جماعتیں ہیں وہ جماعت اسلامی ہو۔ مولانا مودودی کو حق تھا، انہوں نے جماعت بنائی۔ مولانا الیاس کو حق تھا، انہوں نے ایک جماعت، ایک کام شروع کر دیا۔ اور لوگوں کے حق تھے، جن کے سامنے جو طریقہ کار آیا انہوں نے اس طریقہ کار کے مطابق جماعت بنا لی، کسی نے اس کو حرام نہیں کہا۔ یہ جماعتیں بنانا ہرگز حرام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ بغیر جماعت کے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے بغیر جد و جہد کے رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ڈسپلن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، بغیر سمع و طاعت کے ڈسپلن کے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ بہرحال دوسرا مرحلہ یہ ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا، یہ حضرت حارث اشعری کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ حضور نے فرمایا، انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اللہ امرنی بہن، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں خود دے رہا ہوں، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ 5 ارکان اسلام تمام مسلمانوں کو معلوم، حالانکہ وہ بھی حدیث نبوی ہے، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت، کس کا قول؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہی محمد عربی 5 باتیں اور فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں تم پر لازم ہے، میں حکم دے رہا ہوں۔ وہ 5 باتیں ہمیں سے کسی کو معلوم ہی نہیں۔